ایک نجومی نے کہا تھا اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، سورج طلوع نہیں ہوا کرے گا اور زمین بنجر ہو جائے گی۔ اور ہلاکو خان کا بغداد پر حملہ کرنے کے بعد وہ خود بھی 1 سال کے اندر مارا جائے گا۔ اس نجومی کا کیا ہوا؟ اور مستسم باللہ کا یہ اعتماد کہ اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو دنیا بھر کے مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ میں ہوں توقیر خالد اور توقیر سچ بتائے گا میں ہم آپ کو ہلاکو خان کی زندگی کے حالات و واقعات بتائیں گے۔ منگول زبان میں ہلاکو خان کا مطلب ہے حد سے بڑا ہوا، اور ہلاکو خان نے ساری زندگی اس مطلب کی لاج رکھی۔ اس نے جو ظلم کیا بے پناہ کیا۔ اس نے 9 سال کی عمر میں پہلا شکار کیا، یہ ایک جنگلی بکری تھی جو اس نے اپنے بھائی قبلائی خان کے ساتھ مل کر شکار کی۔ پھر وہاں کی رسم کے مطابق اس کے دادا چنگیز خان نے اپنے ہاتھوں سے ہلاکو خان کی انگلی زخمی کر کے اس کا خون شکار کے خون کے ساتھ ملایا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب ہلاکو خان نے شکار کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد ہلاکو خان کی زندگی گمنامی میں گزر رہی تھی، مگر جب اس کا سب سے بڑا بھائی مونکے خان منگولوں کا خاقان بنا تو اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمکنے لگا۔ مونکے خان نے چین کو فتح کرنے کے لیے اپنے بھائی قبلائی خان کا انتخاب کیا اور مسلمانوں کے علاقوں کو اپنی ریاست کا حصہ بنانے کے لیے اپنے دوسرے بھائی ہلاکو خان کا انتخاب کیا اور ہلاکو خان کو ایران کا گورنر بنایا اور اس کو مصر تک پھیلی اسلامی مملکت کو زیر و زبر کرنے کا حکم دیا۔ 19 اکتوبر 1253 کو ہلاکو خان 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر منگول سے روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی سے قبل مونکے خان نے ہلاکو خان کو ایک اور حکم دیا کہ چنگیز خان کا نظام پوری دنیا میں پھیلا دو، جو تمہاری اطاعت کرے اس کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا اور جو تمہاری بات نہ مانے اس کو ذلت کے پتال میں پھینک دینا۔ یہ منگول لشکر 3 سال میں ایران کے شہر قرون پہنچ گیا۔ یہاں اس کی پہلی جنگ ہونی تھی اور اس نے الموت کے قلعے کو فتح کرنا تھا۔ منگول باکمال اور صفاق قاتل تھے، انہیں تاریخ میں ایشنز یا اسیسنز کہا جاتا ہے۔ 1256 میں ہلاکو خان نے الموت کا قلعہ فتح کر لیا اور رکن الدین مسلمانوں کا سپہ سالار کو گرفتار کر لیا۔ ہلاکو خان نے زبردستی رکن الدین سے ہتھیار ڈالنے کا حکم لکھوایا اور ایران کے باقی قلعوں میں بھیج دیا، جسے ایران کے کافی قلعے انہیں ہتھیار ڈال دیے۔ الموت کے قلعے سے مشہور زمانہ ماہر فلکیات نصیر الدین توسی کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ہلاکو خان نے توسی کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ الموت کے قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان نے جو ایران کے باقی جو جتنے قلعے تھے وہ بھی فتح کر لیے۔ ہلاکو خان کا پہلا مشن کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ الموت کے قلعے سے نکل کر ایرانی شہر ہمدان چلا گیا اور اس کو اپنا ملٹری بیس بنا لیا۔ الموت کے قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان سے پورا ایران فتح کر لیا۔ اس جنگی مہمات میں ہلاکو خان نے تقریباً 1 لاکھ مسلمان قتل کیے۔ اب اس کا اگلا ٹارگٹ مسلمانوں کا دارالحکومت عراق کا شہر بغداد تھا، جس کا خلیفہ متسم باللہ تھا۔ یہ عباسی خلافت کا دور تھا اور متسم باللہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ منگول خاقان مونکے خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو ہدایت کی تھی کہ بغداد پر حملہ صرف اسی صورت میں کیا جائے جب مسلمانوں کا خلیفہ متسم باللہ منگولوں کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دے، لیکن منگول سلطنت میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بغداد کی تباہی چاہتے تھے۔ لیکن مونکے خان کا حکم تھا کہ بغداد پر صرف اسی وقت حملہ کیا جائے جب خلیفہ متسم باللہ منگولوں کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دے۔ تو ہلاکو خان نے مونکے خان کے حکم کے مطابق ستمبر 1257 میں عباسی خلیفہ متسم باللہ کو ایک خط لکھا۔ ہلاکو خان نے لکھا، تمہیں یقیناً علم ہو گیا ہوگا منگولوں نے دنیا کو کیسی سزائیں دی ہیں۔ ہم سے نفرت اور ہمارا مقابلہ کرنا بند کر دو، کیونکہ تم صرف وقت ضائع کرو گے۔ شہر کے حفاظتی انتظامات ختم کر دو، خندقوں کو بھر دو، تم خود ہمارے پاس آؤ یا اپنے کمانڈر سلمان شاہ کو بھیج دو۔ اگر تم ہمارا حکم مانو گے تو یہ ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم تمہیں نقصان پہنچائیں، ہم تمہیں تمہاری سلطنت کا مالک رہنے دیں گے۔ لیکن اگر تم نے ہم سے جنگ کا راستہ اپنایا تو ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھو کہ اگر میں فوج لے کر بغداد پہنچ گیا تو تمہیں آسمان کی بلندیوں سے نیچے گرا دوں گا، میں ایک شیر کی طرح تمہیں پاتال میں پھینک دوں گا، میں تمہارے ملک میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے شہر اور سلطنت کو ظلموں کے سائے میں پاتال میں پھینک دوں گا اور تمہارا شہر بدل کے رکھ دوں گا۔ عباسی خلیفہ اس خط سے خوفزدہ تو کیا ہوتا،
उल्टा उसने सख्त तरीन जवाब दिया। उसने लिखा, नौजवान, तुम्हारा सियासी कैरियर तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन लगता है तुम्हें जिंदा रहने की ज्यादा ख्वाहिश नहीं रही। तुम्हें खुशियां मनाते जुमा 8 दिन हुए हैं और तुम्हें लगने लगा है कि तुम सारी दुनिया से बड़े हो गए हो। क्या तुम समझते हो अपनी फौजी ताकत से एक सितारे को जंजीरों में जगड़ दोगे? तुम भूल रहे हो मशरक से मगरब तक अल्लाह की इबादत करने वाला बादशाह हो या फकीर, नौजवान हो या बूढ़ा, वो हमारे दरबार का कलाम है और हमारी फौज का हिस्सा है। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो जहां से आए हो वहां लौट जाओ, लेकिन अगर तुम जंग करना चाहते हो तो बिल्कुल मत घबराओ और बहाने मत बनाओ। मेरे पास लाखों सिपाही तैयार खड़े हैं। जब खलीफा हलाकू खां को खत का सख्त तरीन जवाब भेज रहा था तो इसका वजीर आजम इब्न अल तैमी डबल गेम चल रहा था। वो खामोशी से हलाकू खान को पैगामात भेज रहा था कि वो बगदाद पर हमला करते। जब हलाकू खान को लगा कि बासी खलीफा मंगोलों के इताअत के लिए तैयार नहीं हो रहा तो उसने एक फाइनल वार्निंग भेजी। उसने लिखा, चांद तभी चमकता है जब सूरज छुप जाता है। इसका मतलब था कि तुम तभी हुक्मरानी करोगे, तभी तुम्हारी ताकत रहेगी जब मंगोलों का सूरज छुप जाएगा, और ये ऐसा इस वक्त हो नहीं रहा था। इसका मतलब था खलीफा जिस ताकत का जिक्र कर रहा है वो तभी इस्तेमाल होगी जब मंगोलों का सूरज छुप जाएगा, और जाहिर है ऐसा तो अभी था नहीं। जब ये पैगाम खलीफा को मिला तो उसने पैगाम लेकर आने वालों का तमाशा बना दिया और उनको गलियों में घसीटा और आखिर में कत्ल करवा दिया। तारीख बताती है कि हलाकू खां को जब इस बात की खबर हुई तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो पहाड़ी पर चढ़ गया। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उसने अल्लाह पाक से दुआ की कि मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इस मेरे पैगाम पहुंचाने वालों के साथ जो बगदाद के हुक्मरानों ने किया है, मैं बगदाद को तहस नहस कर सकूं। ये हलाकू खान ने दुआ मांगी सी कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं मुसलमानों से बदला ले सकूं जो उन्होंने मेरे पैगामात रसानी वाले लोगों के साथ किया है। यह बासी खलीफा का हलाकू खान को के खिलाफ ऐलाने जंग था। हलाकू खान ने जंग की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। बासी खलीफा का सारा तमाद और यकीन इस वजह से था कि हलाकू खान मुसलमानों के खलीफा पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा, लेकिन जब इसको मालूम हुआ कि हलाकू खान को सचमुच आ रहा है तो बासी खलीफा मुस्लिम बिल्ला घबरा गया। इसने शाही नजूमी को बुलाया, उससे पूछा कि अगर हलाकू खान ने शहर पर हमला किया तो क्या होगा। दरबारी नजूमी ने दरबारी जवाब दिया। उसने कहा, अगर हलाकू खान ने हमला किया तो सूरज नहीं निकलेगा, जमीन बंजर हो जाएगी, और तो और हलाकू खान खुद भी 1 साल के अंदर अंदर मारा जाएगा। और उसने यहां तक कह दिया कि अगर उसकी पेशगोइयां दुरुस्त साबित ना हुई तो उसको भी कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, जो आपने सुनाया यह तारीख का हिस्सा है, मगर इससे ज्यादा हैरत तब आपको होगी जब आपको यह पता चलेगा कि हलाकू खान के नजूमी ने क्या कहा। बगदाद के नजूमी की इत्तला जब हलाकू खान को मिली तो इसने अपने खास नजूमी को बुलाया। तुम नसीर तो उस वक्त जब हलाकू खान ने अपने खास नजूमी को बुलाया उस वक्त नसीरुद्दीन तुसी भी पास ही खड़ा था। हलाकू खान ने अपने नजूमी से पूछा कि जो अब्बासी खलीफा मुतसम बिल्ला का नजूमी कह रहा है क्या ये दुरुस्त है? क्या दुनिया बर्बाद हो जाएगी, सूरज तुलू नहीं हुआ करेगा, जमीन बंजर हो जाएगी और मैं खुद 1 साल के अंदर मारा जाऊंगा? आपको हैरत होगी कि सबसे बढ़कर इस बात पे कि हलाकू खान के नजूमी ने कहा, जी हाँ, ऐसा हो भी सकता है। हलाकू खान ने जवाब सुनने के बाद तैश में आ गया। गुस्से से उसने जो नजूमी था उसको गद्दार डिक्लेयर करके कत्ल करवा दिया और फिर नसीरुद्दीन तुसी से पूछा कि आपकी क्या राय है। नसीरुद्दीन तुसी सितारों से ज्यादा जमाने की चाल को समझता था। नसीरुद्दीन तुसी ने कहा, जनाब, अब हलाकू खान का राज चलेगा। अब मुतसम बिल्ला की जगह हलाकू खान की हुकूमत होगी और हलाकू खान का राज चलेगा। इस जवाब पर हलाकू खान बहुत खुश हुआ। इसके बाद हलाकू खान ने नसीरुद्दीन तुसी से को अपने साथ बिल्कुल रखा क्योंकि वो उसको पहले ही अपना मुलाजिम बना चुका था। हलाकू खान ने इस जवाब के बाद जंग की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। जब अब्बासी खलीफा को मालूम हुआ कि नजूमियों की पेशगोइयों ने हलाकू खान पर कुछ असर नहीं किया
تو منگول لشکر کی ہولناکیوں نے اس کے حواس پر سوار ہوگی۔ اس نے بلند و باغ داؤں والے خطوں کے بجائے ہلاکو خان کی منتیں شروع کر دی۔ باسی خلیفہ نے ہلاکو خان کو پیغام بھیجا کہ تم جتنا سونا چاہو مجھ سے لے لو مگر حملہ مت کرنا۔ ہلاکو خان نے جواب دیا، اب پیغامات بھیجنے کا وقت ختم، ابھی میں تمہیں اپنے سامنے ایک قیدی کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہلاکو خان نومبر 12 ستمبر میں بغداد پر حملے کے لیے چلا۔ ہلاکو خان کے لشکر کی تعداد کا اندازہ 70,000 سے 1,20,000 تک لگایا جاتا ہے، مگر ماڈرن ہسٹورین ہلاکو خان کی فوج کی تعداد 3 لاکھ بتاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں عباسی خلیفہ کے پاس فوج تھی 50,000 سے لے کر 60,000 کے درمیان۔ 18 جنوری 1258 کو ہلاکو خان بغداد کے دروازے کے سامنے لشکر لیے کھڑا تھا۔ 18 جنوری 1258 کے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر دیا، اور 4 فروری 1258 یعنی کہ 16 دن کے اندر اندر ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کر لیا۔ عباسی خلیفہ نے ہتھیار ڈال دیے، ہلاکو خان نے تباہی مچا دی۔ ہلاکو خان نے جب جو قلعہ تھا بغداد کا اس کے مین جو دیواریں تھی اس پر قبضہ کر لیا، تو مستسلم باللہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ مستسلم باللہ نے کے ساتھ ہلاکو خان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جب ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس ملاقاتوں میں غیر مشروع طور پر مستسلم باللہ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہلاکو خان کے سامنے۔ ہلاکو خان نے کہا، سب سے پہلے جو بات کہی مستسلم باللہ کو کہ اپنا اس نجومی کو بلاؤ جو کہتا تھا کہ دنیا تباہ ہو جائے گی، زمین بنجر ہو جائے گی، سورج نہیں نکلا کرے گا اور ہلاکو خان خود بھی مارا جائے گا۔ اس نجومی کو بلاؤ جس نے یہ بات کہی تھی، اگر ہلاکو خان نے زمین بغداد پر حملہ کیا تو زمین میں زلزلے آئیں گے، یہ جو بات کہی تھی نجومی نے، اس کو بلایا گیا۔ اور جب نجومی آیا تو سب سے پہلے ہلاکو خان نے اس کو کھری کھری سنائی۔ جب اس کو کھری کھری سنائی تو وہ نجومی کامنے لگا اور کہا، تم نے کہا تھا اگر میری پیشگوئیاں درست ثابت نہ ہوئی تو تمہیں قتل کر دیا جائے، کیوں نہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اور ہلاکو خان نے اس کو قتل کروا دیا۔ جی ہاں، ہلاکو خان نے اس کو قتل کروا دیا، اور مستسلم باللہ 3,000 اپنے درباری سرنڈر کیے ہوئے عورتیں بچوں کو لے کر بغیر کسی شرط کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اور پھر ہلاکو خان کی فوج نے بغداد کے میں تاریخ بتاتی ہے بغداد کے جانوروں تک کو نہ چھوڑا، بغداد کی بلی بکریوں تک کو بھی نہ چھوڑا، بغداد کے جانوروں کو بھی ذبح کر دیا اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ ہلاکو خان نے اتنا خون ریزی کی، اتنی خون ریزی کی کہ دریاؤں کا پانی جو تھا وہ خون سے سرخ ہو گیا، اور جب ہلاکو خان نے بغداد میں لکھی ہوئی کتابوں کو جلانا شروع کیا یا دریا میں پھینکنے شروع کی تو وہ پانی جو انسانی خون کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا، وہی پانی اب کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے بلیک کالا ہونا شروع ہو گیا۔ تو ہلاکو خان کی دردناکیاں ہولناکیاں 100 سال تک وہ بغداد کی عورتیں اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو ہلاکو خان کا نام لے کر ڈاتی رہیں۔ ہلاکو خان کی وفات کے 100 سال تک بغداد میں عورتیں بچوں کو سلانے کے لیے ہلاکو خان کا نام لیتی تھیں۔ ہلاکو خان کی اتنی درد انداز طور پر بغداد میں تباہی مچائی کہ اس تباہی کے اثرات آنے والی کئی صدیوں تک رہے۔ اور عباسی خلیفہ مستسلم باللہ کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیا اس کو قید میں رکھا گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا، یہ ہم آپ کو ہلاکو خان کی اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔